نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکل کر، کیونکہ سب سے قریب یہی لوگ تھے، 3-4 میل کے فاصلے پر ان کے قلعے تھے، ان کے باغات تھے، ان کی کھیتیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچ کر ان کا محاصرہ کر دیا، اور صحابہ کرام نے وہاں پر مورچے بنائے اور کھجور کے کچھ درخت جو قلعے کے باہر تھے ان کو کچھ کو کاٹ دیا، کچھ کو آگ لگا دی، کچھ کو رہنے دیا۔ تو یہودیوں نے جب یہ کچھ دیکھا تو وہاں سے آواز لگائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو لوگوں کو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں، زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، اور آپ خود فساد کر رہے ہیں، آپ کے ساتھی فساد کر رہے ہیں۔ آپ نے درختوں کو، ان ہرے بھرے درختوں کو آگ لگا دی، ان کو کاٹ دیا، یہ فساد فی الارض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ۔ یہ جو صحابہ کرام، تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے اور جنہیں تم نے ان کے جڑوں پر باقی رہنے دیا، یعنی ترکتموها قائمة على اصولها، اصول یعنی ان کے جڑ، ان کی ساق، اس پر رہنے دیا، فبإذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ صحابہ کرام کے پاس تو اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ ہی کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔ اور پھر بعد میں جب ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا تو حسد کی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتے تھے، ذلیل و خوار ہوئے، اور ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے یہ اپنے قلعوں سے نکلے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مال ملا، اس پر فما اوجفتم علیہ من خیل، اے صحابہ کرام، اے نبی کے صحابیوں، تم نے اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے، یعنی کوئی لمبا چوڑا سفر کر کے تم نہیں چلے، نہ اونٹ، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے، تو اس نے اس کو، اللہ کے رسول کو غالب کیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرما رہا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ بستیوں والوں کا جو مال، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اہل قرى یعنی بستیوں والوں کا جو مال اللہ رب العالمین نے تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال ملا ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو مطلب دیکھیے، جنگ میں 2 قسم کے مال تقسیم ہوتے ہیں، آگے آپ تفصیل بھی سن لیں گے، ایک مال غنیمت، ایک مال فیض۔ تو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے نکال کر بیت المال میں جمع کر کے باقی سب فوجیوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے، 4 حصے۔ لیکن مال فیض، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ فللہ، اللہ کے لیے ہے، اور اس کے رسول اس کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے، یعنی رسول کے جو قریبی رشتہ دار ان کے لیے ہے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ
اس لیے کہہ رہا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ دولت مندوں کے ہاتھوں میں یہ مال گردش نہ کرتا رہے، جس کی وجہ سے امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ غریبوں تک بھی مال پہنچے، فقیروں مسکینوں تک پہنچے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، پھر آگے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دے دیں اس کو لے لیں، جو دے دیں، اگر مال غنیمت میں سے، مال فیل میں سے جو دے دیتے ہیں وہ لے لو۔ یہ امر حکم عام ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کر دیں، یہاں یہ نہیں کہا کہ جو نہ دیں، بلکہ دینے والی چیزیں وہ یا کوئی حکم ہو کوئی نہیں ہو، جس چیز سے منع کر دیں فَانْتَهُوا، اس سے رک جاؤ۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا۔